بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتوں کا یہ قرآن اسارہ خلقت جان ہستی، گلدستہ اہل بیت کی خوشبو کا محور حسین ابن علی، کن حالات میں اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ پھر یہ سمجھا جا سکے کہ آپ کے نور کے ارسال کا فلسفہ کیا ہے، آپ نے آ کے کیا کیا، کیسے کیا، اور پھر کربلا کی الف با کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے، جیسے کسی شاعر نے بھی کہا، کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے، پہلے اسلام کے دشمنوں کو پہچانا جائے تاکہ پھر محسن اسلام کی شناخت حاصل ہو سکے۔ کون ہے بنو امیہ، کون ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، تاریخ انسانی کا کثیف ترین، نجس ترین، پلید ترین کردار، کہ جس نے کائنات کے سب سے حسین ترین پھول کو خون میں نہلایا۔ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، کہاں تک بات پہنچی، کہاں سے بات چلی؟ ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچ گیا، جبکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خلافت بنو امیہ پر حرام ہے۔ جبکہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں ایک شخص سے متعلق یہ فرمایا کہ اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ، کہ جب تم فلاں شخص کو میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھو تو بلا فاصلہ فوراً قتل کر دو۔ یہاں تک کہ مروان بن حکم نے جب امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا 27 رجب کی شب میں کہ اب کیوں اس طرح سے مخالفت اور خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں، آپ بیعت کر لیں یزید کی، تو اس وقت مروان بن حکم کے سامنے سید الشہداء نے پیغمبر اکرم اسلام کی اس حدیث کو تلاوت کیا۔ سمجھنا ہے، ایک طرف آدم سے لے کر علی تک جتنی بھی طہارتیں ہیں، عزتیں ہیں، ان کا نچوڑ، ان کا اسارہ، یعنی اگر جناب آدم سے شروع کیا جائے علی تک، یہ جتنے بھی پاکیزہ پھول ہیں، اگر ان پھولوں کی خوشبو کو جمع کیا جائے، اس کا نام حسین ابن علی بنتا ہے۔ اور اگر کائنات کی تمام تر کثافتوں کو، نجاستوں کو ایک نقطے پہ سمیٹ کر جمع کر دیا جائے، اس کا نام یزید ابن معاویہ بنتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ نجاستوں کا سفر کہاں سے شروع ہوا، جسے قرآن تعارف کروا رہے شجرہ خبیثہ کے عنوان سے؟ کون ہے؟ ہمارے ملک میں جو بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ سب پیغمبر گرامی اسلام کے رشتہ دار تھے، یہ پیغمبر کے عزیز تھے، بنو امیہ، بنو ہاشم، ایک ہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ نہ بنو امیہ کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ بنو امیہ کا پیغمبر گرامی اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ بشریت کے دشمن، عصمت انسانی اور قداست بشری، طہارت انسانی، اخلاقی اور انسانی اقدار کے سب سے بڑے دشمن، روئے زمین کا کثیف ترین خاندان جس کا آغاز امیہ سے ہوا، امیہ کا پیغمبر سے اور اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیہ کون ہے؟ عبد الشمس، یہ عبد الشمس کا غلام ہے۔ عبد الشمس جو فرزند ہیں، بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف کے فرزند یہ عبد الشمس کا غلام ہے جس کا نام امیہ ہے۔ اس کا تعلق شام سے ہے اور عبد الشمس نے اسے خریدا۔ پہلے ان کی اولاد نہیں تھی، بعد میں ان کی اولاد ہوئی، لیکن اسے بیٹا بنا کر رکھا۔ اور جو خصوصیات ہیں امیہ کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تجاوز کرتا تھا لوگوں کے حرم میں، لوگوں کی ناموس پر تجاوز کرتا تھا، اس طرح سے کہ شوہردار عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ بدنام زمانہ شام میں بھی۔ اور جب عبد الشمس امیہ کو مکہ لے کر آ گئے، یہاں بھی اس نے یہی حرکتیں رکھی، یہی کردار کا مظاہرہ کیا،
جس کے سبب سے بنو ہاشم نے امیہ کو مکہ سے باہر نکال دیا، اس پر پابندی لگا دی، اور جناب عبد الشمس کی سفارش پر انہوں نے مشروط طور پر اجازت دی کہ 10 سال تک یہ مکہ کی سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور 10 سال گزرنے کے بعد اگر یہ اپنے کردار میں کچھ تبدیلی لے کے آیا تو ہم مشروط طور پر اسے مکہ کی سرزمین پر رہنے کی اجازت دیں گے۔ اس دوران امیہ واپس شام چلا گیا، اور شام جو کچھ کام انجام دیتا رہا ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک خاتون کے ساتھ جو شوہردار تھی تجاوز کیا، اور جب تجاوز کیا تو اس خاتون کا اس کے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور جب یہ خبر اس تک پہنچی تو اتنی تجری دکھائی، اس نے اتنی جرأت دکھائی کہ بڑھا اور اس خاتون کے گھر میں پہنچ کر اس بچے کو اٹھایا، کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس خاتون کے ساتھ میرے مراسم تھے، میرا تعلق تھا۔ تو اس بچے کو اٹھا کے لے آیا اور اس بچے کا نام زکوان رکھا۔ زکوان جس کی کنیت ابو عمرو ہے، اور پھر بعد میں اپنی بیوی اپنے بیٹے کے سپرد کر دی، یعنی اسی زکوان کے سپرد کر دی، اور اس زکوان سے ابو عمرو سے جس کو اپنی بیٹی دی امیہ نے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابو معیط رکھا گیا، اور ابو معیط کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عقبہ رکھا گیا، عقبہ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ولید رکھا گیا۔ یہ ولید خلیفہ سوم کا دودھ شریک بھائی ہے۔ یہ ولید وہ شخص ہے جو کوفے کا گورنر رہا اور جس نے شراب پی کر اور شراب سے وضو کر کے نماز پڑھاتا تھا، اور ایک مرتبہ فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ لوگوں نے جب تنقید کی کہ کیا کیا تم نے، اس نے کہا اگر کم میں تو بتاؤ اور زیادہ پڑھا دیتا ہوں۔ نشے میں تھا۔ اس کی انگوٹھی جو اس مہر خلافت تھی یا جو گورنری کی علامت تھی مالک اشتر نخعی نے اتروائی، اور شہر کے دروازے، شہر کوفہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اس انگشتری کو مدینہ عادل گواہوں کے ہمراہ بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر خلیفہ سوم کے دربار میں یہ گواہی دی کہ اس طرح سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط شراب خار ہے، شراب سے وضو کرتا ہے، اس کے دہن سے شراب کی بدبو آتی ہے، اس طرح سے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی۔ یہ جملے کہے، اور اسی نشے کی حالت میں ہم نے اس کی انگوٹھی یہ مہر گورنری ہم نے اتاری، جس کے بعد پھر عثمان بن عفان نے اس مسئلے کو اٹھایا، یہاں تک کہ جب حد جاری کرنے کی نوبت آئی تو ولید بن عقبہ چلایا، کہا کہ مجھ پر حد وہ جاری کرے کہ جس نے خود زندگی میں کبھی شراب نہ پیا ہو۔ جب یہ بات کہی، جب ولید بن عقبہ نے یہ بات کہی دربار میں، تو پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کا مطلب کیا؟ یعنی جتنے افراد تھے سب کے سب شرابی رہ چکے تھے۔ ان حالات میں جب یہی بات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے کانوں تک پہنچی، وہیں سے دربار خلافت کی طرف چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں حد خدا کو جاری کروں گا۔ یہاں تک کہ امیر المومنین آئے دربار خلافت میں اور اس کی قمیص اتروا کر کوڑے چلانا شروع کیے۔ ابو سفیان چلایا کہ اگر 10,000 اونٹ دینے پڑیں بطور فدیہ، اگر اس کو معاف کر دیا جائے میں 10,000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن امیر المومنین نے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا کہ اب ہر صورت میں حد خدا جاری ہو کر رہے گی، جبکہ خود یہ اعتراف کر چکا ہے، جبکہ عادل گواہ موجود ہے۔ یہ شجرہ خبیثہ ہے جس کا ہر فرد اسی کردار کا حامل ہے۔ اسی طرح سے امیہ کا ایک بیٹا حرب ہے، حرب کا بیٹا ہے صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے، اس کا بیٹا، ایک بیٹے کا نام یزید ہے، ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے، پھر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید۔ یہ ایک سلسلہ، اسی طرح سے ایک سلسلہ اس کے ایک بیٹے کا نام ابو حکم ہے، اور اس کے بیٹے کا نام ابو العاص ہے، ابو العاص کے بیٹے کا نام حکم، حکم کے بیٹے کا نام مروان۔ یہ مروان وہ شخص ہے کہ ختمی مرتبت نے حکم اور مروان ہر دو کو شہر بدر کیا، اس وقت یہ اپنے باپ کے صلب میں تھا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا کہ یہ شخص حکم اور جو اس کے صلب میں یعنی مروان نہ میری زندگی میں کبھی مدینے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے، نہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کبھی مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ نہ تو عبداللہ بن عثمان بن عامر خلیفہ اول کو یہ جرأت ہوئی، نہ خلیفہ ثانی کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ دونوں مروان بن حکم کو واپس مدینہ میں لے کے آئے۔ لیکن تیسری خلافت میں مروان بن حکم کو واپس مدینہ لایا گیا اور خلیفہ سوم نے اپنی بیٹی مریم کا عقد کیا،
اور اس طرح سے عملی طور پر خلافت مروان بن حکم کے پاس چلی گئی. اس نے جھوٹی مہر بنوا رکھی تھی, جھوٹے فیصلے کرتا تھا, اور پوری اسلامی دنیا کی 3 بر اعظموں کی حکومت کا عملی طور پر حکمران مروان بن حکم تھا. یہ کردار ہے بنو امیہ کا. اسی طرح سے ایک کردار, خود سوال یہ کہ بنو امیہ یہ شجرہ خبیثہ اسلام کے پاکیزہ آنگن میں کس طرح سے اگا, کس طرح سے شامل ہوا. یہ صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے, پیغمبر گرامی اسلام کا سب سے بڑا دشمن مکہ میں, جس نے سب سے زیادہ اذیت کی. آپ کو ساحر کہا, آپ کو جادوگر کہا, آپ کو دیوانہ کہا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو منسوب کرتا تھا اس کام پر, انہیں کچھ درہم و دینار دیتا تھا اور مامور کرتا تھا تم پیغمبر پر پتھر پر سو, تم پیغمبر کی توہین کرو, تم پیغمبر پر آوازیں کسو. جب پیغمبر گرامی اسلام قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے شور مچاتے تھے اس انداز سے کہ پیغمبر کی آواز اس شور میں دب جاتی تھی اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں سن سک پاتے تھے, پیغمبر گرامی اسلام کا پیغام نہیں سن پاتے تھے. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. پیغمبر گرامی اسلام جہاں سے بھی گزرتے تھے وہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیغمبر کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے. یہ انتہائی توہین ہے, برجستہ ترین شخصیت. یعنی آپ خود سوچیں, اگر چھوٹی سطح پہ آ جائیے, ایک بہت بڑے عالم, ایک بہت بڑے فقیہ, ایک بہت بڑے محدث دانشور, ایک مجتہد عراق یا ایران سے آپ کے شہر ملتان میں آ جائیں اور چھوٹے بچوں کو اس طرح ان کی اعانت پہ معمور کیا جائے, یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے. جب رسد امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت باعث تخلیق کائنات, وہ ہستی جسے اللہ نے عرش پر اپنا مہمان قرار دیا, باعث تخلیق ہستی, باعث تخلیق کائنات, تمام نبیوں کا سردار, تمام رسولوں کا سردار, امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت, آپ کی اس طرح سے توہین کی جائے. مصیبت کا تعلق احساس سے ہوتا ہے, جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بلند ہوتی ہے. ان چھوٹے بچوں کا آوازیں کسنا, اور پیغمبر سے اپنی آوازیں بلند کرنا, پیغمبر پر پتھر پھینکنا, آپ کو لہو لہان کرنا, اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت نے اپنے چچا ابو طالب عمران سے شکایت کی کہ اس طرح سے کفار قریش اور مشرکین مکہ نے میرے خلاف ایک نئی سازش بنا لی کہ چھوٹے بچے ہیں اور مجھے اذیت کرتے ہیں, مجھے دین خدا کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے. جناب ابو طالب عمران صنادید عرب کے پاس گئے, ان سے گفتگو کی کہ اس طرح مناسب نہیں کہ تم بچوں کو اس کام پہ معمور کرو. انہوں سب کہنے لگے, ابو سفیان, ابو لہب, ابو جہل, باقی افراد کے, اے ابو طالب عمران ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم چھوٹے بچے ہیں, بھلا وہ کسی کی بات تھوڑی سنتے ہیں, اگر وہ توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں. یہ سنا خاموشی سے ابو طالب عمران اٹھ کر چلے گئے, اور جانے کے بعد اپنے سب سے چھوٹے فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور یہ ساری رویداد بنائی, ساری رویداد بتائی, ساری تفصیل بتائی. کہا علی اب میرا معاملہ نہیں ہے, اب آپ کا معاملہ ہے. اگر بڑے ہوتے تو میرے مد مقابل تھے, میرے حریف تھے, اب وہ بچے ہیں, آپ بھی بچے ہیں. حضرت مولا متقیہ نے فرمایا بابا جان آپ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں آئے گی. یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا اور یہ بچے ختمی مرتبت کے پیچھے چل کر آوازیں کسنے لگے, توہین کرنے لگے, گستاخیاں کرنے لگے, پتھر مارنے لگے, تو مولا متقیان نے, یہ تاریخ نے مورخین نے لکھا, مولا متقیان نے ایک ایک بچے کو اٹھا کر اوپر پھینکا, کسی کو دیوار سے ادھر پھینکا, کسی کو ادھر پھینکا, کسی کو پٹخا, کسی کا بازو ٹوٹا, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور بقول مرحوم اظہر حسن زیدی کے, وہ کہتے ہیں کہ جب شام میں تمام کفار قریش مشرکین مکہ اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو اٹھا کر ابو طالب عمران کے پاس آئے اور شکایت کی کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے کیا کیا, تو حضرت نے مسکرا کے یہی جواب دیا, بچے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. پروردگار حفظ رکھے, سلامت رہے. یہاں تک کہ یہ صخر ابو سفیان جو سرغنہ ہے, ہر سازش کے پیچھے صخر کا ہاتھ ہے. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا,
اس کے پیچھے بھی جو سب سے بڑا سرغنہ ہے یہی ابو سفیان، جس کا نام صخر ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کرام اسلام کی ہجرت کے موقع پر جو 8 افراد روانہ کیے گئے ختمی مرتبت کے تعاقب میں، جو مولے متقیان کے تعاقب میں روانہ کیے گئے، جب آپ فواتم کا قافلہ لے کے چل جا رہے تھے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت زبیر، ان سب خواتین کو لے کے مولے متقیان جا رہے تھے، اور 8 افراد کو جب تعاقب میں بھیجا گیا تو پہلا فرد جو حضرت کی شمشیر سے قتل ہوا، اس کا نام امیہ، جو بہت تنومند تھا، بہت قوی تھا۔ یہ دوسرا امیہ، یہ بنو امیہ کے غلام، جس کا نام بھی بنو امیہ، آگے بڑھا، بہت قوی الجثہ، بہت طاقتور۔ جیسی آگے بڑھا، حضرت کو للکارتے ہوئے کہا کہ علی آپ نہیں جا سکتے، آپ کو واپس مکہ آنا پڑے گا۔ مولے متقیان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ کہ ایک مرتبہ اس طرح سے تلوار چلائی کہ امیہ کو 2 نیم کر دیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ باقی 7 افراد نے جب اس کی درگت بنتے دیکھی تو انہوں نے واپس گھوڑوں کو دوڑایا، مکہ کی طرف پہنچے۔ یہ سلسلہ یہاں سے ختمی مرتبہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو 17 سال دشمنی کیے صخر نے، ابو سفیان نے، پیغمبر کرام اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کی اذیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جانا۔ ہر سازش کے پیچھے، ہر مکر و فریب کے پیچھے سب سے بڑا کردار مشرکین مکہ میں، کفار قریش میں ابو سفیان کا تھا۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر آ گئے اب بھی اس نے برابر ختمی مرتبت کی مخالفت رکھی، اور جتنی بھی جنگیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، ذات السلاسل ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں، جنگ احزاب، سب میں ختمی مرتبت کے مقابلے میں آتا رہا۔ لیکن خود اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف آیا، اس موقع پر ابن خلدون نے بھی تحریر کیا، یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں تحریر کیا۔ مولے متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ان لوگوں نے ہرگز اسلام قبول نہیں کیا، تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ استسلموا کا لفظ استعمال کیا مولے متقیان نے کہ انہوں نے اسلام کو ظاہراً اپنی زبان سے کلمہ جاری کیا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی جو صاحب تفسیر در المنصور ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ یہ سب کے سب مؤلفۃ القلوب ہیں۔ جس طرح سے ابو سفیان مؤلفۃ القلوب ہے، اسی طرح سے اس کا بیٹا یزید یہ مؤلفۃ القلوب میں سے، اس طرح اس کا دوسرا بیٹا معاویہ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے، کہ ختمی مرتبت میں غزوہ حنین کے موقع پر باقی تمام مسلمانوں کو، باقی صحابہ کرام کو 4 اونٹ دیے، لیکن انہیں مؤلفۃ القلوب کا حصہ دیا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے صخر کو بھی 100 اونٹ دیے، یزید کو بھی 100 اونٹ دیے، معاویہ کو بھی 100 اونٹ دیے۔ صحابہ کرام نے پریشان ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ جنگ ہم نے لڑی ہے، یہ تو بغلے بجا رہے تھے، یہ تو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، یہ تو ہماری وقتی ہزیمت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ کافر کو غلبہ، کفر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اور آپ نے اٹھا کر ان کو 100 اونٹ دے دی، اور ہمیں جنہوں نے جنگیں لڑی، جو زخمی ہوئے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، آپ نے ہمیں صرف 4 اونٹ دیے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارے حصے میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا، ان کے حصے میں اونٹ چلے گئے؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہوئے، اور پھر یہ 8 ہجری ہے جہاں پر کل کفر نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور اسلام کی ردا اوڑی اور اسلام کا ماسک اپنے چہرے پر سجایا۔ یہ شہر ملتان چند سال پہلے پوری دنیا میں، پاکستان میں، خود ملتان میں بھی ایک وبا پھوٹی تھی جس کا نام کرونا تھا۔ ان ایام میں بعض لوگ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اس طرح سے چلتے تھے، قریبی ترین افراد نہیں پہچان سکتے تھے، کوئی دوسرے کو پہچان لے، بعد میں ٹیلی فون کر کے شکوہ کرتا تھا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور پھر آپ مجھ سے ملے نہیں، تو وہ کہتا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اسی طرح سے کبھی انسان چہرے پر ماسک لگا لیتا ہے، نہیں پہچانا جاتا۔ بنو امیہ نے فتح مکہ کے موقع پر اس حساس ترین مرحلے میں ان سب نے اسلام کا ماسک اپنے چہروں پر لگا لیا اور اسلام کے نورانی پیکر میں شامل ہو گئے تاکہ اسلام کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کریں، اسلام کو اندر سے کمزور کریں۔ اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو خود مسلمان بن کر، صحابی کا ٹائٹل حاصل کر کے، اس طرح سے اسلام کے اندر شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو آمیختہ کر دیں، مخلوط کر دیں، الجھا دیں، کاتی پاتی کر دیں کہ پھر باقی لوگ انہیں اس طرح سے اسلام کو، اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو الگ نہ کر سکیں، خیر و شر کو، نیکی و بدی، اچھائی و برائی۔ اس ترتیب سے یہاں تک کہ 2 سال یہ اسلام کے اس ختمی مرتبت کے عہد میں رہے، اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی 11 ہجری کے اوائل میں رحلت ہوئی، اور جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی
تو پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت کے موقع پر یہ تاریخی پس منظر ہے، اس کے بغیر حسین اور حسینیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر ممکن ہوتا تو میں اس کو گریز کر کے آگے بڑھ جاتا اور آقا کی صفات، آقا کی خصوصیات اور باقی کربلا کے احوال اور عاشورہ کی انفرادیتیں عرض کرتا، لیکن وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہ ابتدائی تاریخچہ تاکہ ان بچوں کو، جوانوں کو جو مجلس عزا میں حاضر ہوئے، انہیں ڈور کا سرا سمجھ میں آ جائے کہ بات کہاں سے چلی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید سے شروع ہو کر حسین اور یزید پر ختم ہو گئی تو ایک قیامت تک کبھی بھی کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا کی جنگ کے انجام کا نام حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ ہے، لیکن شروع کب ہوئی ہے؟ یہ عہد رسول میں شروع ہوئی، جب کل کفر نے نفاق کی چادر اوڑھ کر اسلام کا ماسک چہرے پر سجا کر مسلمانوں کے درمیان شامل ہو گیا، یہاں تک کہ مسلسل شامل رہا، اور کیا کیا اس کی سرگرمیاں رہیں ابھی وقت نہیں کہ میں اشارے کروں۔